پاک فوج کے جوانوں کو جلانا، ان عناصر کو جنہوں نے یہ گناؤنا کام کیا ہے، گناؤنی حرکت کی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بھی کسی کے بیٹے تھے یار، کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے شوہر ہوں گے، ان کی مائیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ ان کو میں کہوں گا کہ جس طرح سوریہ اور عراق میں جا کر سنیوں کا قتل عام تم نے کیا ہے، اب تمہاری غیرت کا تقاضا ہے، اگر تمہارے اندر غیرت ہے، حلالی ماں کا دودھ پیا ہے، تو جاؤ اب اسرائیل کے اندر یہ کام کرو۔ یہ طبقہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ خامنائی کا انتقام لو، اسرائیل سے لو، ہم نے تھوڑی مارا ہے، پاکستان نے تھوڑی مارا ہے۔ جو بھی محب وطن ہے ایسی حرکت کبھی نہ کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے دنوں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی موت پر پاکستان کے اندر بہت سے عناصر نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات خراب کیے، جلاؤ گھیراؤ کیا، حتیٰ کہ اس کردو کے اندر اسکول کو جلایا، تعلیمی اداروں کو جلایا، اور اسی طرح فوجی بریگیڈ پر حملہ کر کے جلایا، اور 2 نوجوانوں کو اس میں جلا کر خاکستر کر دیا۔ مختلف جگہوں میں انہوں نے حالات خراب کیے، شور شرابہ کیا، اور اسی طرح ہنگامہ آرائی کی، مظاہرے کیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے، خامنائی کے مرنے پر تمہیں اگر اتنی ہی تمہیں غصہ آتا ہے، اتنی ہی محبت ہے، تو اسرائیل آپ کے سامنے کھڑا ہے، جاؤ مارو، ختم کرو، تباہ کرو، برباد کرو۔ اچھا نہیں تو جاؤ ایران جا کے وہاں سے اسرائیل کے ساتھ لڑو، بمباری کرو۔ پاکستان کے اندر جلاؤ گھراؤ اور اسی طرح املاک کو نقصان پہنچانا، اور اسی طرح ایک کالج کے اندر، ایک تعلیمی ادارے کے اندر بہت سی گاڑیاں ایسی پڑی ہوئی ہیں جو جل کر خاکستر ہو گئیں، جو وہاں کے ملازمین کی تھی غالباً۔ بھائی پاکستان نے کیا کیا ہے آپ کو؟ پاکستان نے مارا خامنائی کو یا پاکستان شامل ہے؟ پاکستان تو تمہارے ساتھ کھڑا ہے، پھر پاکستانی املاک کو نقصان پہنچانے کا کیا تک بنتا ہے یار؟ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی نفس کو بغیر کسی وجہ کے مارا، گویا اس نے پوری امت کو مارا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، زمین میں قتل کیا یا فساد مچایا، فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے سارے لوگوں کو مارا۔ اب یہ جو شرپسند عناصر ہیں، ابھی کچھ رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے نوجوان تھے اور ان کو فلاں وزیر اعلیٰ نے بھیجا تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا، ٹھیک ہے، وہ سارا ٹھیک ہے، لیکن ان چیزوں کا تک کیا بنتا ہے؟ بھائی ادھر وہ مر گیا ہے تو ادھر کیوں جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہو؟ جاؤ اسرائیلیوں کو مارو، جاؤ امریکنوں کو مارو، اور جاؤ جنہوں نے مارا ان کو مارو، ان کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ الٹا پاکستان جو ایک حمایتی ملک ہے، اور ایران کا صدر پاکستان کی تعریفیں کر رہا ہے، ان کے بڑے تعریفیں کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جلاؤ گھیراؤ کا کیا تک بنتا ہے یار؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ 2 فوجی جوان، دیکھو اس وقت فوج جو ہے وہ ہماری محافظ ہے، بیچاری کئی فٹ برف کے اندر کھڑی ہو کر ہماری حفاظت کر رہی ہے، ملک کی تمام باؤنڈریز پر کھڑے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہمارے لیے وہ دیگر دشمنوں سے لڑ رہے ہیں۔ ان کو جلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی تعلق دشمنوں کے ساتھ ہے۔ دشمن بھیس اور شکل بدل کر تمہاری شکلوں میں یہ کام کر رہا ہے، اس لیے ذرا عقل اور ہوش کے ناخن لو۔ کیا دنیا کے کسی اور ملک میں یہ ہوا ہے؟ خود ایران کے اندر ہوا ہے ایسا؟ انڈیا میں کتنے شیعہ رہتے ہیں، ہوا ہے ایسا؟ کسی اور ملک میں ہوا ہے؟ صرف پاکستان کیوں بھائی؟
پتہ ہی چلا کہ پاکستان کے اندرونی دشمن بھی بہت سارے ہیں۔ چیف مارشل عاصم منیر صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت سے دشمنوں کے تو گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے انہوں نے، لیکن مزید میں گزارش کروں گا کہ ان جیسے دشمن عناصر کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں اور جلد از جلد، تاکہ آئندہ یہ جرت نہ ہو کسی کی کہ اگر ایران میں کچھ ہوتا ہے تو یہاں پر بم پھوڑے جاتے ہیں، قتل کیا جاتا ہے، تخریب کاری ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، کسی اور ملک میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے حامی کھڑے ہو کر اس طرح کی حرکات کرتے ہیں۔ یار پاکستان کو تخت مشق بنا ہوا ہے، پاکستان کی تو حفاظت کرنا ہے، پاکستان کے لیے لڑنا ہے، پاکستان کی حمایت کرنا ہے، یہ پاکستانی ہمدردی۔ اس لیے ان عناصر کو جنہوں نے یہ گھناؤنا کام کیا ہے، گھناؤنی حرکت کی ہے، پاک فوج کے جوانوں کو جلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ بھی کسی کے بیٹے تھے یار، کسی کے باپ ہوں گے، کسی کے شوہر ہوں گے، ان کی مائیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ انتہائی افسوس کی بات ہے، یہ طبقہ ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جن کا یہ کردار ہے، پچھلے دنوں کافی ساری رپورٹس آئی ہیں کہ ایران سے جا کر تربیت لے کر پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے، گلگت میں اور خاص طور پر پڑچنار میں جماعتیں بنی ہیں، زینبیون، فاطمیون۔ ان کو میں کہوں گا کہ جس طرح سوریا اور عراق میں جا کر سنیوں کا قتل عام تم نے کیا ہے، اب تمہاری غیرت کا تقاضا ہے، اگر تمہارے اندر غیرت ہے، حلالی ماں کا دودھ پیا ہے، تو جاؤ اب اسرائیل کے اندر یہ کام کرو، اب تمہاری غیرت کا پتہ چلے گا۔ یہاں بیٹھ کر پاکستان کے اندر جلاؤ گراؤ کرنا کون سی عقل کی بات ہے یار؟ دشمنی کے اظہار کا بھی تو کوئی حد ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جاؤ اسرائیل میں جا کے کرو جو کچھ کرنا ہے، خامنائی کا انتقام لو، اسرائیل سے لو، ہم نے تھوڑی مارا ہے، پاکستان نے تھوڑی مارا ہے۔ اس لیے جو بھی محب وطن ہے ایسی حرکت کبھی نہ کرے، اور جنہوں نے کیا ہے، جس شکل میں بھی ہے، جس نام سے بھی ہے، میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا، دست بستہ گزارش، کہ وہ ان کو سر عام سزا دے، کیفر کردار تک پہنچائے، تاکہ آئندہ ایسی کوئی جرت نہ کر سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما